آمین. ہم خدا ان کو مبارک کہتے ہوئے اس کے حضور میں آتے ہیں. جو زندہ خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 23واں باب. ہم جو اس تھیم کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور اینڈ ٹائمز کا یہ تھیم اینڈ ٹائمز کے اس تھیم کو ہم دیکھیں گے. تیئیسویں باب کی آیت نمبر 14 میں ہم جائیں گے. یہ ہے کہ سال بھر میں 3 بار میں گئی عید فطیر کو مانا، اس میں روزوں کے وقت تبیب کے مہینے کے اوپر 7 دن تک کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تمہیں سے نکلا تھا، کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے. دیکھا کہ جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے میں عید مانا. سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کیسے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید مانا. سال میں 3 دفعہ کٹائی کا حکم جو ہے وہ دمن کے کلام میں لکھا ہے. ہم آج جو ہے وہ کٹائی کے سیزن کے بارے میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں. 3 کٹائیاں ہیں، 3 ہارویسٹ ہیں. 3 دفعہ حکم دیا گیا کہ ہارویسٹ جو ہے وہ کی جائے، فصل کو کاٹا جائے. 3 دفعہ ہمیں بتایا گیا سال میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 مختلف طرح کی فصلیں تھیں. پہلی فصل جو کاٹی جاتی تھی وہ جو کی فصل جس کو فرسٹ فروٹ کہتے تھے، پہلا پھل، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارلی جس کو جو کہتے ہیں، بارلی فیلڈز ہیں، وہ مارچ اپریل کے وقت میں کاٹے گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بہار کا سیزن ہوتا ہے جب پھول نکلتے ہیں اور پہلا پھل جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے. دوسری فصل جو ہے اس کی کٹائی ہم دیکھتے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں کی جاتی ہے، جس کو گندم کی کٹائی کہتے ہیں. اور یہ عموماً جو ہے وہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سال کے مڈل کے ساتھ ہے. اور تیسری جو فصل جس کو کاٹا جانا ہے وہ پھلوں کی کٹائی ہے، جس کو خزاں کی کٹائی بھی کہا جاتا ہے. ہم نے فصل ربیع اور فصل خریف کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ سال میں جو فصلوں کی کٹائی ہوتی تھی بچپن میں، اگر آپ نے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں سوشل اسٹڈیز کے اندر، تو وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ سال کے اینڈ میں پھر سیکنڈ جو ہے وہ دوسری فصل کاٹی، آخری فصل کاٹی جاتی تھی، اور پھل جو ہے وہ کھتوں میں بھر دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر سردی ہوتی، پھر کوئی فصل کا سسٹم نہیں ہوتی. پھر اینڈ پہ جا کے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی. ان سب کا جو تعلق ہے it actually coincides with the resurrections which are going to happen. 4 جو ہیں وہ قیامتیں بائبل میں کا ذکر ہے. 4 کتنی؟ 4 resurrections. لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، قیامت تو ایک ہی. تو لیکن ایسا نہیں. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیام بخشنا، کسی چیز کو قائم کرنا، to establish something. It's not judgment. Judgment is something else. لوگ سمجھتے ہیں قیامت کا مطلب جو ہے وہ عدالت ہے. عدالت جو ہے وہ ججمنٹ ہے. Resurrection is when you get established. اور آپ جو ہے وہ آپ قائم کیے جاتے ہیں، آپ مردوں میں سے زندہ کیے گئے. اور 4 یہ عدالتیں جو ہیں یہ ہسٹری میں ہوں گی، اور اس میں سے 2 ہو چکی، ابھی 2 باقی ہیں. کیسے ہو چکی کوئی مجھے اگر بتا سکیں؟ 2 قیامتیں ہو چکی، 2 ریزریکشنز ہو چکی. میرے ساتھ دیکھیں کیونکہ یہ فصلوں کی کٹائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پہلا کرنتھیوں اس کے ہم چیپٹر نمبر 15 میں جائیں گے اور اس کی ورس 20 میں دیکھیں گے. فرسٹ کرنتھیانز چیپٹر 15 ورس 20 لکھا ہے کہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. کیا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی باری سے. تو ٹوٹل کتنی باریاں ہیں؟ 4 باریاں ہیں. میں آپ کو اس کو گنوا سکتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو سم ٹائم اس کا جو میننگ ہے، وہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا
تبدیل ہو جاتے ہیں. لکھا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخر لوگ. لیکن اگر اسی چیز کو ہم انگلش میں پڑھیں، کنگ جیمز میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، ورس نمبر 23 کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ but each one in his own order, Christ the first fruits, after those who are Christ at his coming, لکھا ہے then comes the end. So یہاں پر 4 ڈفرنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا ہے کرائسٹ؟ پہلا کیا ہے؟ پہلی قیامت کس کی ہوئی؟ پہلے سب سے پہلے مردوں میں سے کون زندہ ہوا؟ یسوع مسیح. تو پہلی ریزریکشن کس کی ہے؟ ایون دو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سے پہلے بھی مردے زندہ کیے گئے، لیکن وہ جو مردے زندہ کیے گئے وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں رہے ہمیشہ تک. آپ دیکھیں ایلیا نے مردے کو زندہ کیا، الیشا نے مردے کو زندہ کیا. پھر ایک وہ جو ہڈیاں، جب نبی کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی تو قبر میں ڈالا کسی شخص کو، تو جب وہ ہڈیوں سے ٹچ ہوتا ہے تو وہ ایک دم زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کو موت کے منہ سے خداوند نے نکال لیا، وہ بھی مردہ ہی تھا، خداوند نے اس کو زندہ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ لازر کو یسوع مسیح نے زندہ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نائن کی جو بیوہ کے بیٹے کو یسوع مسیح نے زندہ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس 12 سال کی لڑکی کو یسوع مسیح نے زندہ کیا. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آگے رسولوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے. لیکن قیام کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ کہ once something has been done, it remains done. قیامت کیا ہے؟ کہ جب کچھ قائم کر دیا گیا تو وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا. یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے میں اور لازر کے مردوں میں سے زندہ ہونے میں فرق ہے، کیونکہ لازر چند سال کے بعد پھر مر گیا. لازر پھر مر گیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں کچھ ویڈیوز بھی آتی ہے کہ فلاں پروفٹ نے، فلاں جو خادم نے زندہ کر دیا کسی مردے کو، دیٹ از فائن. لیکن کیا ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر بعد پھر مر جائے گا، چند سالوں بعد، چند مہینوں بعد، چند ہفتوں بعد، میری چند دہائیوں کے بعد. لیکن جو قائم ہے، جس کو قیام ہے، وہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز اسٹیبلش کی گئی تو وہ اسٹیبلش ہو گئی. تو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اور آج اگر آپ یروشلم میں جائیں تو قبر وہ خالی پڑی. Nobody is in that grave کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اس کو قیام ملا ہے، وہ قیامت آئی ہے. اور پہلی قیامت کیا ہے؟ پہلی قیامت جو ہم دیکھتے ہیں مردوں میں سے زندہ ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح کے اوپر، یسوع مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اردو میں کیا لکھیں گے؟ پہلا پھل مسیح. حالانکہ اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے کہ مسیح پہلا پھل یا پہلے پھل، اس کے بعد مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، وہ جو یعنی کہ مسیح کے ساتھ جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں، پیپل لائک اس، ہم لوگ جو ہیں. اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اینڈ کے لوگ. سال میں کتنی دفعہ جو ہے وہ فصل کاٹنی تھی؟ 3 دفعہ. پہلے پھلوں کی فصل، اس کے بعد جو ہے وہ گرمیوں کی فصل جو کہ گندم کے کھیت ہے، اور اس کے بعد پھلوں کی فصل جو کہ آخری کھیت ہے. سو سب سے پہلے قیامت جو ہے وہ کس کو حاصل ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کو. لیکن پہلے پھل کون ہیں؟ Who are the first fruits؟ لکھا ہے کہ Christ and then the first fruits. وہ کون ہے؟ پہلے پھل کون ہے؟ مجھے بتائیں. ایماندار، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کون سے ایماندار؟ ڈسائپل اور کب مسیح کی سیکنڈ کم؟ You are right actually, but you are not able to explain. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کے 27 باب میں. متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 50ویں آیت. دیکھیں کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. مت جس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تھڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں. اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے، کن مقدسوں کے؟ جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے کے مقدس ہیں، جس میں آدم بھی ہے، جس میں نوح بھی ہے، جس میں نوح ہے، جس میں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یہودا ہے. یعقوب کے بچوں کی بات اس میں کی جا رہی ہے. جس میں داؤد ہے، جس میں سلیمان ہے، جس میں جو ہے وہ خداوند کے بندہ سیموئل ہے. خداوند کے بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں. وہ مقدسین
جو کہ خداوند کے لیے کھڑے ہوئے. ایلائجا ہے, ایلائشا ہے, جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کے اور لوگ, ایلائجا نہیں ہوگا ہمارا نور بھی نہیں ہوگا, وہ آلریڈی پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا ہے, جس میں یسایہ ہے, یہ تمام لوگ مقدسین جو ہیں وہاں پر وہ قبروں میں رہے, لیکن یسوع سے پہلے زندہ نہیں ہوئے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ بہت سارے مقدس جسم مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے, اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دی, بہتوں کو دکھائی دی. سو پہلی قیامت کس کو ملی؟ یسوع مسیح کو. دوسری قیامت کس کو ملی؟ مقدسین کو ملی, جن کی روحوں کو خدا, جیسے شیخ خط میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر کہتی روحوں میں بنا دی تھی. جیسے خداوند کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فردوس میں نیچے اترتے ہیں. فردوس جو تھا وہ زمین کے نیچے تھا, جس میں ڈاکو بھی گیا, وہ کہتے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اور وہ نیچے گئے اور جا کر مقدسوں کو پکڑا, اور لکھا کہ وہ کہتی روح کو اپنے ساتھ لے گئے. اور سردار کائن کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب اعلان کیا جاتا تھا پہلے بلوں کی عید کے والے سے, تو لکھا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ اعلان کیا جاتا وہ 3 دن تک اپنے آپ کو سولیٹیوڈ میں لے لیتا تھا, وہ اکیلے پن میں جاتا تھا اور وہ چھپا لیتا تھا اپنے آپ کو, اور کسی کو اسے ٹچ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. اور وہ پہلے پھلوں کا پھولا جب لے کر آتا تھا اپنے پاس, اور وہ خدا کے گھر میں جا کر لے کر جاتا, اس کے بعد وہ اس کو ٹچ کر سکتے تھے, کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. اور جیسے یسوع مسیح زندہ ہوئے تو لکھا کہ مریم مگدلینی نے اس کو باغ میں دیکھا. جب مریم مگدلینی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے باغبان, کیونکہ اندھیرا تھا, ابھی سورج اگا نہیں تھا, پاؤں ابھی پھٹی نہیں تھی, اور وہ بہت اندھیرا تھا, یعنی روشنی نہیں ہوئی تھی, اور اسے لگا کہ یہ باغبان ہے, اور اس نے کہا کہ اے میرے مالک کو, میرے خداوند کو کہاں پر رکھا ہے؟ اور اس نے کہا مریم. جب اس نے کہا تو وہ اس آواز کو پہچانتی تھی, کیونکہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی تھی, وہ سیکھتی تھی, اور اس نے کہا کہ اے میرے مالک, اے خدا. اور یسوع نے کیا کہا تھا مریم کہ مجھے مت چھو, مجھے مت چھو, کیونکہ اس نے رسم کو ادا کرنا تھا اور پہلے پھلوں کو لے کر. سو کرائسٹ اینڈ دین دا فرسٹ فروٹس. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پہلے پھلوں کو خدا کے سامنے پیش کر دیا ان مقدسوں کی روحوں کو, تو پھر شاگردوں کے سامنے اپیئر ہوتا ہے, اور لکھا ہے کہ شاگرد ایمان نہیں لائے, تو پھر توما نے کیا کیا تھا, اس کو چھوا تھا, اس کے ہاتھ ڈالا پسلی میں, اس کے جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر سوراخوں میں ہاتھ ڈالا. دیٹ مینس کہ وہ جو زخم ہیں خداوند کے وہ بھی ابدی ہو گئے, وہ ادھر ہی ہے, پسلی میں جو ڈھیلا ہے وہ ادھر ہی ہے. کیونکہ جب یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا تو کیا کہتا ہے کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے ازل سے ذبح کیا ہوا بکرا ہے. اس کے وونڈز جو ہیں ابھی تک وہ کیوں ہیں وہاں پر, کیونکہ جب تک وہ وونڈز ہیں ہمارے لیے اس میں سے شفا, ہمارے لیے زندگی ہے, اور اس نے ہماری شبیہ کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود دیا. تو یہ تو ہو گئی پہلی فصل کی کٹائی, پہلی فصل کی کٹائی. اب دوسری کٹائی, یہ پہلے پھلوں کی کٹائی, پھر لکھے کہ اس کے آنے پر اس کے لوگ, پیپل ہو ول بی اس, جو کہ تھرو آؤٹ دا جنریشنز, کتنے سال ہو گئے یسوع مسیح کو آئے ہوئے, 2000 سال سے زیادہ ہو گئے, اور تب سے فصل بوئی جا رہی ہے, کاٹی جا رہی ہے, تب سے جو ہے وہ کلام سنایا جا رہا ہے, تب سے کلیسیاؤں کا کام بڑھ رہا ہے, تب سے پوری دنیا کے اندر منادی کی جا رہی ہے. اور پروفیسی کیا تھی کہ جب تک پوری دنیا میں منادی نہ ہو جائے تب تک میرا آنا نہیں ہوگا. تب سے جو ہے اب ہم جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم دوسری فصل کی کٹائی کے موسم میں ہیں. 2000 سال سے دوسری فصل کو کاٹا جا رہا ہے. جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ فصل کے مالک سے منت کرو, فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ فصل کے لیے مزدوروں کو بھیجے, اور وہ آئیں مزدور اور اس علاقے میں کام کریں. میرے ساتھ ایک متی کی انجیل, اس کا 9واں باب اور اس کی 37ویں آیت لکھا ہے کہ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. سو پہلی فصل کاٹی گئی مسیح کے والے سے, پھر پہلے فرسٹ فروٹس کے والے سے. دوسری فصل کی کٹائی کا کام تب شروع ہوتا ہے جب لکھے کہ وہ بالا خانہ میں بیٹھے تھے اور خداوند کا روح ان پر آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں میں نازل ہوا, اور انہوں نے وہاں پر غیر زبانیں بولی, انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کلام سنایا, اور پترس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج وہ دن ہے کہ جو یوئیل نبی کی مارفت فرمایا گیا تھا وہ پورا ہوگا, کہ میں بارش جو ہے وہ برساؤں گا, میں میگھ جو ہے وہ برساؤں گا. اور فصل کی کٹائی سے پہلے کسان کیا دعا کرتے تھے خداوند سے کہ خداوند تو بارش کو
بھیج تاکہ ہماری فصل پکے. اور دیکھو کہ خداوند کے کلام میں لکھے کہ میں پہلی اور پچھلی برسات نازل کروں گا. اور خداوند نے ایسا کیا. اور وہاں پر پہلے دن میں جب پترس نے پریچنگ کی، بائبل کون کون پڑھتا ہے؟ کتنے لوگ ان میں شامل ہوئے؟ کتنے لوگ شامل ہوئے؟ نہیں، 120 کی تو وہ جماعت تھی جن پر روح القدس نازل ہوا. پترس نے جب پریچنگ کی تو کتنے لوگ ان میں آ کے شامل ہوئے؟ کچھ ہزاروں میں شامل ہوئے. 3000 لوگ ان میں. بائبل کہتی ہے کتنے لوگ؟ 3000 لوگ ان میں شامل ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی پینتیکوست تھی اس میں خداوند کا کلام نازل ہوا. آپ کو پتہ ہے جب پہلی پینتیکوست ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ اصل میں جو پینتیکوست تھی، جو ایکچوئل فرسٹ پینتیکوست تھی، اس میں 10 کمانڈمنٹس ملے تھے، کیونکہ عید فصح کے موقع پر وہ نکلے تھے اور پینتیکوست کے موقع پر وہاں پر وہ پہنچے تھے اور خداوند نے اپنے حکموں کو وہاں پر اتارا تھا. لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مر گئے تھے جب انہوں نے نیچے کیا بنا لیا تھا؟ بچہ. ان کے دل سخت تھے، وہ بت پرستی کا شکار تھے. نیچے کتنے لوگ مرے تھے؟ گیس کریں. 3000. ویری ایزی. کتنے لوگ مرے تھے؟ بچڑے کے طور پر. اس نے جب کہا تھا کہ لاوی کے لوگ کھڑے ہو جائیں، کون کھڑا ہوگا خداوند کے لیے؟ تو انہوں نے تلواریں نکالی اور اس ملی جلی بھیڑ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے وہاں پر بچڑا بنایا تھا. کتنے لوگ مرے تھے وہاں پر؟ 3000. جب دوبارہ کوئی بڑی پینتیکوست آئی، فصل کاٹنے کا ٹائم ہوا، تو جب خدا کا روح اترتا ہے، پہلے خدا کا کلام اترا لیکن ان کے سامنے کیا تھا؟ بچڑا تھا. وہ بچڑا کیا ہے؟ وہ ان کا گناہ ہے. وہ بچڑا کیا ہے؟ وہ انسانیت، پرانی انسانیت ہے. وہ بچڑا جو ہے ہمارے اندر کی بدکاری، ہمارے اندر کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے. اس کو نکال باہر کیا اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر جان دی اور اس نے جی اٹھ کر ہمارے لیے فصل کو تیار کر دیا اور اس نے آ کر ہمیں اپنے لہو سے صاف کیا اور پھر پاک روح اترے تو 3000 لوگ خدا کے گھر میں شامل ہوئے. That shows something. A time then started. Restoration کا کام شروع ہوا. So دوسری فصل کاٹنے کا ٹائم آنا شروع ہوا. اب تیسری فصل کا ٹائم جو ہے وہ بہت قریب آئے گا اور وہ فصل کب کاٹی جائے گی؟ میرے ساتھ دیکھیں. مکاشفہ کی کتاب، بک آف ریولیشن، چیپٹر 14. ریولیشن چیپٹر 14 اور اس کی 13ویں آیت، 13 پر. اچھا، اس سے پہلے کہ 13 ورس ہو، 6 ورس میں پڑھ دیتا ہوں. چیپٹر 14 لکھا ہے کہ پھر میں نے، بلکہ اس سے بھی پیچھے آپ لے چلے، اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تخت کے سامنے اور چار جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت آئے وہ لوگ، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. یہ وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. یہ وہ ہے جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برا کے لیے کیا لکھا ہے؟ پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے. پہلے مسیح، اس کے بعد اس کے پہلے پھل، وہ مقدسین جو کہ زندہ ہوئے ہیں اور خداوند کے پاس پہنچائے گئے. اس کے بعد 6 آیت میں کیا لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اٹھتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. سو پہلے پھل، اس کے بعد کیا ہوا؟ خوشخبری کا دور. خوشخبری کے دور میں کیا ہے؟ پوری دنیا میں انجیل کی بنا دی. اور اس کے بعد 13ویں آیت میں لکھا ہے پھر آسمان سے یہ آواز آتی سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے کہ بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز گرانتی ہے. پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی گرانتی چلا کر کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. زمین کی فصل بہت پک گئی ہے. بس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی گرانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کاٹ گئی. کس نے کاٹی ہے فصل؟ جو
बादल पर बैठा है, बदला ने तख्त पे बैठे यीशु राजा है। लिखा है कि ये वही यीशु है जिसको बदली ने छुपा लिया और वो बादल में ऊपर गया। लिखा है कि वही बादलों के साथ आएगा। फिर दानियल की किताब में लिखा है कि मैंने वो कदीमुल अयाम को देखा, एंशिएंट ऑफ डेज को देखा, जो बादलों के साथ आया। खुदावंद का दिन जो है बाइबल में लिखा है बादलों का दिन है। वो अपने मुकद्दसों को भेजेगा, मत्ती की इंजील 24 बाब में लिखा है कि वो अपने मुकद्दसों को भेजेगा। इब्ने आदम को वो बादलों पर आता हुआ देखेंगे। मेरे साथ देखिए 24 बाब 30 आए। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा कि उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के किनारे से दूसरे किनारे तक जमा करे। तो फसल की कटाई का वक्त फिर आ गया है और दो तरह की फसल यहाँ पर काटी जाएगी। एक वो जो कि बादल पर बैठा हुआ काट रहा है, जो कि यीशु मसीह है। दूसरी फसल के बारे में लिखा है कि फिर एक फरिश्ते को द्रांति दी गई, उसको आग पर इख्तियार था। मैं 14वें बाब में वापस पढ़ और उससे कहा गया कि तू जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर पक गए। और फिर लिखा है कि उन अंगूर के दरख्त की फसल को काट कर खुदा के बड़े हौज में डाल दिया गया और उसको वहां पर रौंदा गया। सो क्या होगा कि फसल काटने के वक्त में ये दूसरी जो फसल कटेगी, अभी जो बहुत जल्द हम जिसको रैप्चर कहा जाता है, ये थर्ड क़यामत होगी, ये तीसरी रेज़रेक्शन होगी, जिसके ऊपर हम खुदावंद यीशु मसीह नरसिंगे बजाने के वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश किए जाएंगे। लिखा है कि पीपल हु बिलोंग टू हिम, जो उसके अपने हैं, उनको वो बादल पर लेकर जाएगा, उनको वो पकड़ के प्लग कर लेगा और अपने साथ जो है रखेगा और फिर दुनिया के दूसरे लोगों की इजाजत मिलेगी। मेरे अजीजों, आखिरी जमाना जब फसल का है, मैं ईडन से मुझे एक रिक्वेस्ट की कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा चर्च में भी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इट वाज एक्सप्लेन्ड ऑनलाइन। 4 तरह के फल जो है वो खुदावंद के सामने, 4 तरह के दरख्त, 4 तरह की डालियाँ खुदावंद के सामने पेश की जाएंगी। अहबार की किताब उसके 23वें बाब में जाएं, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23, हम देखेंगे कि जब क़याम के मौका पर जिसको फसल काटने का दौर, जिसको कहा गया है कि साल के एंड पर जमा करने की ईद होगी, तो उसको कैसे सेलिब्रेट करना है। तो खुदा ने हुक्म दिया था हमारे बाप दादा को, बनी इसराइल को। ऑब्वियसली हम तो आज का ऐसा नहीं, क्योंकि हम इसको रूहानी तौर पर देखते हैं। लिखा है कि 39वें आयत में 39 वर्ष में 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदा की ईद मनाना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो पहले दिन तुम खुशनुमा दरख्तों के फल, क्या लिखा है, खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियां, घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेदे मजनू, यानी कि जो कि बैम्बू शूट्स हैं, काने जिसको कहा जाता है, वो ले। कौन कौन से 4 तरह के यहाँ पर ट्रीज हैं? खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियां, घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेद, यानी कि काने हैं, लकड़ी जो सिंपल सी लकड़ी होती है, काना जिसको। इन 4 तरह की चीजों का क्या मकसद है? पहला है खुशनुमा दरख्तों के फल। खुशनुमा क्या होता है? जो खुशनुमा का क्या मतलब होता है? जो देखने में खूबसूरत, अच्छा है, और उसके साथ क्या है? फल। सो पहले या प्रायोरिटी किन लोगों को दी जाएगी? जिनका ईमान और जिनका अमल साथ होगा। लेकिन के पास तौबा के मुआफिक फल लाओ। हमारी अपीयरेंस कैसे चेंज होती है? जितनों ने यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसका बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हम खुशनुमा कैसे होते हैं? जब गुनाह है तो लिखा है कि उन्होंने महसूस किया हमको नंगे, नंगा तो खुशनुमा नहीं होता। जिसने मसीह में आने का बपतिस्मा ले लिया उसने मसीह को पहन लिया। तो खुशनुमा कब होंगे? जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होंगे। इकरार जब ईमान लेकर आएंगे। फल कब होगा? जब हमारा ईमान मुर्दा नहीं होगा और उसके साथ अमल होगा। जब हम तौबा के मुआफिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तो people who are saved and who have rewards, who have fruit, they will be presented in front of the Lord.
ان کے بارے میں لکھے کہ کھجور کی لکڑی. سو کھجور کا کیا سسٹم ہے کہ کھجور کا پھل میٹھا ہے لیکن اس کی ڈالیاں اس کے پتے بڑے لوگدار ہیں, وہ خوشنما نہیں ہے لیکن پھل اس کے پاس ہے. So there will be people, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اچھے نیک کام کرتے ہیں لیکن وہ مسیح پر ایمان نہیں. آپ دیکھیں گے قوم میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, جیسے عبدالصالحی کی میں مثال ہے, کتنا اس نے کام کیا, اس نے اتنی انسانیت کو بچایا, اس کا کیا ہوا, لیکن مسیح کو تو مانتا نہیں. اور بھی بڑے لوگ ہیں. تیسرے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ گھنے درختوں کی شاخوں کی مانند ہیں. گھنے درختوں کی شاخوں, دیکھنے میں بڑے پیارے ہیں گھنے گھنے درخت. گھنا درخت کتنا اچھا لگتا ہے لیکن وہ صرف شاخیں ہیں, ان میں پھل نہیں. اللہ میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے. بائبل کہتی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آئے خدا من, آئے خدا من. لیکن میں تمہیں جانتا ہی نہیں کیونکہ تم نے, یہ قوم کیا لکھا ہے کہ منہ سے تمہیں تعریف کرتی ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے. بے پھل زندگی. اور اس نے کہا کہ میں اس درخت کو آتا ہوں ایوری سال اس کے لیے کھانا پڑتا ہوں, میں آتا ہوں ایوری ایئر اس کو پانی دیتا ہوں, میں اس میں کھاد بھی ڈالتا ہوں, سارا کچھ کرتا, لیکن یہ جگہ رکھے ہوئے یہ اس میں پھل نہیں ہے, اس کو کاٹ دو. یہ اس طرح کے لوگ. اور چوتھے لوگ جو ہیں وہ کانوں کی طرح ہیں, بالکل جیسے کانے نہیں, لکڑی, سوکھی لکڑی تو آگ کے کام آتی ہے. اور نام کی زندگی میں ایمان ہے, نام کی زندگی میں عمل ہے. جب کلام کا بیج پڑا تو کتنی زمینوں پر پڑا, کون کون سی؟ ایک کچھ جھاڑیوں میں گرا, ایک پتھریلی زمین پر گرا, ایک اچھی زمین پر گرا, اور ایک راہ کے کنارے گرا. خوشنما درختوں اور پھلوں والی زمین کون سی جو اچھی ہے, اس پر جب بیج گرا اس میں جڑ پکڑی اور پھل لے کر آیا. جھاڑیوں والی زمین کون سی ہے جو دیکھنے میں تو اچھی ہے لیکن پھل نہیں ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ایمان تو لے آئے لیکن ان کی زندگیوں میں کیا تھا کہ بری خواہشیں ایسی تھیں. ان کی زندگیوں میں ایسا کام ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس جھاڑیوں نے بڑھ کر اس کو دبا لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو نیک کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ خداوند سے دور ہیں. لکھا ہے کہ وہ راہ کے کنارے گرے, راہ کے کنارے گرے اور ابلیس آیا اور ان میں سے وہ کلام کو نکال کر لے گئے. پھر ایسے لوگ جو پتھریلی زمین پر ہیں, پتھریلی زمین کیسے ہیں, جن کو نہ تو ایمان سے کوئی تعلق ہے نہ جن کا ایمان سے کوئی تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ جب لوط کی عدالت ہوتی ہے اور سدوم اور عمورہ کی عدالت جو کہ اس دنیا کی تصویر ہے, وہاں پر بھی 4 طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ لوگ جنہوں نے ٹھٹھا اڑایا, جنہوں نے لوط کے جو داماد تھے انہوں نے سنا کلام کو لیکن ٹھٹھا اڑایا. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ان فرشتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی جو کہ پتھریلی زمین کی طرح ہے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایمان تو لے کر آئے لیکن رہ گئے. کون تھا وہ؟ لوط کی بیوی کی طرح, کیونکہ جھاڑیوں نے اس کو دبا لیا. دل کی خواہش ہوتی ہے ایسی سختی, کیونکہ اس کا دل کہاں پہ لگا ہوا تھا, پیچھے گھر میں ہونے کے وہ میرے ہاتھ میں ڈھیر میرے پاس, ٹھیک ہے نا, اوپر سے آگ آ رہی تھی تو اس کو پیچھے کی فکر تھی کہ میرا گھر جلنے والا. اور پھر چوتھا جو تھا دیکھے کہ انہوں نے کلام کو سنا اور چلے گئے, ان کی جان بچ گئی. میرے عزیزو, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کٹائی کا موسم تو آ گیا. اب آپ, میں اور آپ جتنا مرضی ہم کہتے رہے کہ جی یہ بھی بڑی دیر ہے, ابھی بھی خداوند کہہ رہے ہیں دیر, وہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, because time has come, وقت آ گیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے, ہم کس جماعت کا حصہ ہے. ہر کلیسیا میں, ہر گھر میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے, 4 طرح کے لوگ. آپ کس کیٹیگری سے, میں کس کیٹیگری سے, اور کس کیٹیگری میں آنا ہے یہ کسی نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, میں نے اپنے لیے کرنا, آپ نے اپنے لیے. تو کیا ہے کہ ان 4 طرح کی چیزوں کو, 4 طرح کے لوگوں کو, 4 طرح کی زمینوں کو خداوند کے سامنے پیش کیے گئے. اور اس کو فردر خداوند جو ہے وہ پلکنگ کے بارے میں جب کہہ رہے ہیں, اس نے لکھا کہ جو بادل پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لانتی تھی, اس نے ایسے چلائی اور اس نے اپنوں کو کھینچ لیا. جڑے تھے وہ ہاتھ تلے آ گئے, باقی جو بچے وہ کس کے والے کیے گئے, فرشتہ کیا کہ اس
चीज़ को, उनको पकड़ा और उनको हौज में फेंका, उसके ऊपर फिर उन्होंने ट्रैम्पल किया, उनको जो है वो पैरों के नीचे रौंदा। तीसरी क़यामत क्या होगी? थर्ड रेजरेक्शन कब होगी? जब नरसिंगा बजाया जाएगा। लिखे कि जो खाक में पड़े हैं उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उठ खड़े होंगे और चिल्लाली बदल लेंगे। लिखे कि वो 1000 साल तक उसके साथ मिलकर बादशाही करते रहे। और चौथी और फाइनल रेजरेक्शन क्या होगी? लिखे कि वो तमाम मुर्दे जो कि सोए रहे फिर एंड पे 1000 साल के बाद जाके उठेंगे और वो सफेद तख्त जब लगेगा अदालत का, यीशु मसीह पर बैठेंगे और वहां पर जो है वो फिर सारी दुनिया के लोग आए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह में, हम उसके सामने नहीं, उस अदालत में से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हमारी अदालत किसने की है? खुदावंद यीशु मसीह। उसने हमारी अदालत, हमारी सजा वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कलाम में लिखे ना कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसको ले लो, जब तक पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत जल्द इट विल बिकम इम्पॉसिबल। और लिखे कि उन्होंने आकर बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, कैसे तेल लैंड गए आ गए हैं, सन भी ले लो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें दरवाजा अब बंद हो गया, टाइम हैज कम। ठीक है, तो मेरे अजीजों, हमारा इधर आना तब ही ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर हम खुशनुमा फलदार दरख्त बने और वो फसल बने जो कि काटी जाएगी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से। वो फसल बने, वो रेजरेक्शन का हिस्सा बने जिसका हिस्सा बनकर हम जलाली बदल पहुंच सकेंगे। खुदावंद